قطر پر اسرائیل کا حملہ، پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم، وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ قطر چلے گئے۔ شہباز شریف قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی اور علاقائی اتحاد پر زور دیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا آج دوحہ کا دورہ متوقع۔ اسرائیلی حملے پر قطر سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ سعودی ولی عہد کا قطر کا دورہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھا۔ UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان بھی دوحہ میں موجود۔ قطری کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دیں۔ صہیونی اقدام سے یرغمالیوں کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر نتنیاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ IMF کے ساتھ دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے شیڈول تیار۔ عالمی مالیاتی ادارے کا وفد 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزارت خزانہ، وزارت توانائی اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ FBR، اوگرا، نیپرا سمیت دیگر اداروں سے بھی میٹنگ شیڈول۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے الگ الگ مذاکرات ہوں گے۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخارج کے 19 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ مہمند میں آپریشن کے دوران 14 خارج ہلاک۔ دتا خیل میں فائرنگ کے تبادلے میں 4 اور بنو میں 1 خارجی مارا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق خارج دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی 19 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ شہباز شریف نے کہا، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دریائے ستلج اور چناب میں سیلابی صورتحال برقرار۔ ملتان کی تحصیل جلال پور میں سیلاب سے تباہی۔ اونٹ شریف ملتان ایکسپریس وے پر شگاف ڈالنے کے باوجود شہر کے بند پر پانی کا دباؤ۔ چناب میں دوسرا سیلابی ریلا گزرنے کے باعث دیہی علاقوں میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ موزہ بگڑی اور موزہ جھنگی کے مزید کئی دیہات زیر آب۔ ہزاروں ایکڑ پر کپاس، دھان اور تل کی فصلیں متاثر۔ مظفر گڑھ میں موزہ مراد پور، بستی غازی نظام، بستی میرا پور میں سیلاب۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی۔ متاثرین مال مویشیوں کے ساتھ سپر بند پر پناہ لینے پر مجبور۔ عارف والا میں دریائے ستلج کے 32 کلومیٹر کی پٹی پر سیلاب سے بڑی تباہی۔ اب تک 75 سے زائد چھوٹے بڑے گاؤں ڈوب چکے۔ 4 سے 7 فٹ پانی موجود ہونے سے نظام زندگی مفلوج۔ پاک پتن میں ستلج کا سیلابی پانی 7 دیہات میں داخل۔ متاثرین کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ سینکڑوں ایکڑ پر چاول اور مکئی کی فصلیں ڈوب گئیں۔ لیاقت پور کے علاقے نوروالا میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے کا واقعہ۔ ریسکیو ٹیموں نے مزید 2 افراد کی لاشیں نکال لیں۔ کشتی حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی۔ ڈوبنے والے ایک شخص کی تلاش جاری۔ کشتی پر 20 سے زائد افراد سوار تھے۔ 3 افراد کو بچا لیا گیا تھا۔ جلال پور پیروالا میں 4 ہیلی کاپٹر بھی انخلا آپریشن میں شامل۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی نواحی گاؤں 86 ایم بند پر ریسکیو آپریشن کی نگرانی۔ مریم اورنگزیب انخلا آپریشن کے لیے خود اسپیکر پر اعلان کرتی رہیں۔ جلال پور پیروالا میں صورتحال سنگین۔ پنجاب سخت ترین آفت کا شکار ہے۔ نجی کشتیوں کو ادائیگی حکومت کرے گی۔ اب نجی کشتیاں حکومت کی نگرانی میں چلیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب کی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹا۔ پنجاب نے وفاق سمیت کسی سے مدد نہیں مانگی۔ جو بھی کر رہے ہیں اپنے وسائل سے کر رہے ہیں۔ غفلت برتنے پر اسسٹنٹ کمشنر جلال پور کو عہدے سے ہٹا دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا، آٹے اور گندم کی قیمت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کسی کو آٹے کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خانیوال میں گندم بر وقت منتقل نہ کرنے پر خراب ہوئی۔
پورا پاکستان سیلاب سے متاثر ہے، غلطیوں کی نشاندہی کریں، بلا وجہ تنقید ٹھیک نہیں۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح لوگوں کا تحفظ کرنا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک، کہا افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا، پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، قائد اعظم کے ویژن پر چلتے ہوئے پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیشی مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر AFM خالد حسین کی ملاقات، وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے مزید فروغ کی ضرورت پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے UAE کی نیشنل اینٹی نارکوٹکس اتھارٹی کے چیئرمین کی ملاقات، انسداد منشیات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال، پاکستان اور UAE کے درمیان انسداد منشیات کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ نے متحدہ عرب امارات میں نیشنل اینٹی نارکوٹکس اتھارٹی کے قیام کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان منشیات کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI کی نیب، FIA اور پولیس مقدمات کی فراہمی سے متعلق درخواست پر سماعت، نیب کی لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی مخالفت۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نیب نے کہا مقدمات کی تازہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے وقت دیا جائے۔ جسٹس اعظم خان نے کہا مقدمات کی تفصیلات ملنے کے بعد لارجر بینچ کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ عدالت نے پولیس، FIA اور نیب سے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے متفق درخواستوں پر سماعت کی۔ اور ٹرمپ کے قریبی ساتھی قدامت پسند رہنما چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک، حملہ یوٹا ویلی یونیورسٹی میں خطاب کے دوران کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق چارلی کرک کی گردن میں گولی لگی، اسپتال منتقل کیا گیا مگر دم توڑ گئے۔ FBI نے مشتبہ حملہ آور کو حراست میں لینے کے بعد چھوڑ دیا۔ دوسرے حملہ آور سے متعلق شواہد نہیں ملے۔ امریکی صدر کا چارلی کرک کی ہلاکت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔